اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور رحمت کا عشرہ ہم گزار رہے ہیں، اور رمضان بہت برکتوں والا، بہت عظیم مہینہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور اللہ پاک ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ تو اللہ پاک ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جو قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ میرے ساتھ معروف عالم دین اور معروف نعت خواں حضرات موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے عالم اور ہم۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین القادری۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بہت شکر الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، جزاک ہماری اللہ۔ خوبصورت نشریات میں جزاک اللہ۔ اور میرے ساتھ معروف عالم دین جناب عبد القادر ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں حضرت۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو آپ جبہ پہن کر آئے حضرت، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ میرے ساتھ موجود پاکستان کی معروف نعت خواں محترمہ ترازیہ ناصر صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مولانا طاہر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خوبصورت نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ اگر آپ لوگ مل کر اگر پیش کر دیں۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو شمس تبریز خدا طلبی خوشنما لا الہ الا ہو تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ
لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی خوبصورت ہم سے اپنے سماعت کی ماشاءاللہ کہ پروردگار جسم میں جب تک یہ دم رہے ہاتھوں میں میرے دامن شاہ امم رہے یا رب تیرے حضور رہے سر یہ سجدہ ریز دل آستان سرور عالم پہ خم رہے ہر لمحہ مبتلائے ستم ہوں میں یا نبی ہر آن میری سمت نگاہ کرم رہے دامن میں شفاعت کے چھپا لیجئے حضور بندہ نواز حشر میں میرا بھرم رہے بندہ نواز حشر میں میرا بھرم رہے مل جائے سوز عشق کی دولت اگر مجھے ہو آخرت کی فکر نہ دنیا کا غم رہے مرنا نصیب ہو جو مدینے میں اے ریاض مرنا نصیب ہو جو مدینے میں اے ریاض ہر دم نظر کے سامنے خلد و ارم رہے اللہ پاک یہ دعائیں ہمارے لیے قبول فرمائے ہمارے حق میں قبول فرمائے اور بار بار حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو اور ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہمارا فارمیٹ ہے اس وقت قصص الانبیاء جو کہ علامہ مفتی غلام محی الدین القادری صاحب فرمائیں گے کہ حضرت کون سے انبیاء کرام کا ذکر کریں گے آج انشاءاللہ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا حسین تذکرہ کریں گے سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام یہ میرے آقا جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اصل نام آپ کا اخنو تھا یا خنو تھا لیکن بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے عطا فرمائے اور آپ اسے بکثرت درس دیا کرتے تھے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کثرت سے درس دیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا اعلیٰ ہوتا ہے آج بھی علماء حقانی علماء ربانیین وہ درس قرآن دیتے ہیں اور درس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صاحب فضیلت قرار دیا ہے اور انہیں نائب رسول قرار دیا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان علماء ربانیین کی قدر کرنی چاہیے ان کی تعظیم کرنی چاہیے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ خاص خصوصیت یہ ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے لیکن یہ ابھی موت کے مراحل سے نہیں گزرے 4 پیغمبر ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں جو 2 آسمانوں پر ہیں ان میں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو زمین پر ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام ہمارے مفسرین بیان فرماتے ہیں ابو العباس بلیہ بن ملکان میں بچوں سے اور اپنے بزرگوں سے اور ماں و بہنوں سے میں عرض کروں گا یہ نام یاد رکھیے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان بالخیر پر خاتمہ ہوگا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ابو العباس بلیہ بن ملکان
تو 4 پیغمبر ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صحیفے عطا فرمائے۔ آپ کے بہت ساری ایجادات ہیں، آپ کے بہت سے تفردات ہیں، اولیات ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا تھا۔ قلم لکھنے کے اعتبار سے جس سے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے کو سیا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اس سے پہلے لوگ چمڑے کو پہنا کرتے تھے اور جانوروں کے کھال پہنا کرتے تھے، لیکن آپ نے پہلی مرتبہ کپڑوں کے سینے کا آپ نے ایک فن ایجاد کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے۔ آج ہمارے بچے ہاتھ سے کام کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنا تو شرف کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء میں آگے ان پیغمبروں کا بھی تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا تھا۔ حضرت ذی وقار اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ایک مقام ہے سورہ مریم اور ایک مقام ہے سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیق اور نبی کے نام سے ملقب کیا ہے، اور سورہ انبیاء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کے ساتھ آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے آپ کے بارے میں کہا یہ صبر کرنے والے ہیں اور قرب الہی کے لائق بندوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آدم علیہ السلام بقید حیات تھے، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں 308 سال آپ نے گزارے تھے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جس طرح میں نے ابتدائے کلام میں عرض کیا کہ میرے آقا جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے آتے ہیں، تو میرے آقا کے آبا و اجداد کے کیا ہی کہنے ہیں، لیکن یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات میرے آقا کے 4تھے آسمان پر ہوئی جب شب معراج میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو قابل غور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں کیسے آئے، حالانکہ وہ تو جنت میں ہیں۔ تو یہاں دیکھیں میرے آقا کی کیا شان ہے کہ آپ جنت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے، میرے آقا کی تعظیم کے لیے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر بلایا تھا۔ یہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جن کا تذکرہ خیر آج ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے سماعت کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جو کہ قصص الانبیاء میں آپ سماعت کرتے ہیں تمام انبیاء کرام کے ذکر، اور آج دن ہے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں بات کروں گا جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، کیا ذکر کریں گے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور جہاں تک سیدہ کائنات کے فضائل اور مناقب کی بات ہے تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں منصب رسالت کا جو منصب تھا اس سے جو چیزیں تمہیں دی گئیں اس پر تم سے کسی اجرت کا یا معاوضے کا سوال نہیں کرتا، مگر قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ علماء نے یہاں یہ ایک بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قرابت داروں کی محبت دین اسلام کے پہنچانے پر تم سے طلب کرتا ہوں، حالانکہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا جو میں نے پیغام حق پہنچایا ہے۔ ہود علیہ السلام کا بھی یہی اعلان قرآن میں ہے۔ تو سوال اٹھایا علماء نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیغام حق پہنچانے پر سیدہ کائنات کی مودت کا ذکر کریں یا پھر شہزادگان رسول کی مودت کا ذکر کریں، تو یہ اس کے منافی ہے، بلکہ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تب سوال بنتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام از خود مودت طلب کرتے کہ میں تم سے اجرت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، بلکہ آیت بتا رہی ہے کل، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اب یہ سوال نہیں بنتا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، نبی علیہ السلام نے از خود نہیں طلب کی اجرت اور معاوضہ کہ میں نے جو پیغام حق پہنچایا اس پر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو،
بلکہ یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے علماء نے، قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ کل کے ذریعے بات کی گئی ہے اس کے بعد بڑا اہم موضوع ہوتا ہے اور عنوان ہوتا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، سب سے بڑا عنوان توحید ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس کا آغاز بھی لفظ کل سے کیا گیا۔ اور دوسرے مقام پہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب فرما دیجئے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کرے تو یہ میری اتباع کریں، یہ بھی کل سے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، جب اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کی بات کی تو وہ بھی لفظ قل سے ذکر کیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری اسامہ رحمانی صاحب جو ہے آیت مباحلہ تلاوت فرما رہے تھے، اس میں بھی لفظ قل کو استعمال کیا گیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ واہ واہ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ مولا کائنات سے محبت کی جائے، اور مولا کائنات اور نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے مودت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہو تو اہل عرب اس کو محبت کہتے ہیں، اس میں اگر زیادتی آ جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں، اور اگر اس میں اور زیادتی آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت بھی نہیں اور عشق بھی نہیں، مودت کا سوال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محبت کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے، اور عشق میں بندہ حد سے گزر جاتا ہے، اور جو مودت ہوتی ہے یہ درمیان کا راستہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ معاملات میں میانہ رویہ جو ہے یہ اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر چلا۔ تو صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ ہے۔ میں آپ کو اگر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں تو مطلب یہ کہ ایسا لگاؤ اور تعلق اہل بیت سے نہ ہو کہ جو ٹوٹ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو اتنا درجہ دیا جائے کہ جو درجہ اللہ کے قریب کر دے یا اللہ کی صفات میں شریک کر دے، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے ان سے مودت کی جائے۔ آخر میں ایک بات کا ذکر کروں گا، دو لوگ مکی زندگی کے اندر بڑے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی کر رہے تھے تو اس وقت جب کافروں نے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، یہ اسلامی فوج کی پہلی مجاہدہ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں تھے اور کافر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں بات کی۔ بعض احادیث میں ہے کہ اونٹ کی بچہ دانی اونٹنی کی، اور بعض میں اوجڑی کون لا کے اللہ کے نبی کی پشت پہ رکھے گا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ اور کتاب المناقب میں اس کا ذکر کیا۔ اور جب ایک کافر اٹھا اور اس نے جا کر اٹھائی وہ اوجڑی یا پھر وہ بچہ دانی نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھی تو آپ علیہ السلام تسبیحوں میں رہے، اٹھے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کافر یوں لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار تو نے رکھی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا تو نے رکھی ہے۔ اور عرش کے نیچے یہ منزل بھی تھا اس زمین پر کہ جناب سیدہ کائنات اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور بیت اللہ میں آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ بیت اللہ کھچا کھچ کافروں سے اور مشرکوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک سے وہ گندگی اٹھائی اور اس کو اٹھانے کے بعد باہر پھینکا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر متوجہ ہوئیں کافروں کی طرف اور انہیں جو بھی آپ کے من میں آیا ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو للکارا بھی، اور حواز حق کو بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم کے چچاؤ، کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ یہ سجدے میں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور تم ان پر گندگیاں پھینک رہے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مکہ کی زندگی میں مجاہدانہ کردار اور عسکری کردار جس خاتون نے ادا کیا اس کا نام ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فضائل و برکات آپ نے پیش کیے سیدہ پاک سیدہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے عالم اور ہم، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ پاک سیدہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور بہت خوبصورت کلام کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول آخر ہیں بابا ان کے مقام زہرا بہت مقدس، خدا کی فضل و کرم سے طیب گھرانہ ان کا بہت مقدس. حضور اکرم علی و زہرا حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں، یہ پنجتن ہیں خدا کے پیارے ہے ان کا رتبہ بہت مقدس. ہے رول ماڈل عظیم زہرا عظیم ماں ہے ختیجہ ان کی، قسم خدا کی ہے ان کا بے شک ہر ایک بچہ بڑا مقدس. میں بات کروں گا جناب علامہ مفتی غلام محی الدین القادری صاحب آپ سے. حضرت ہمارے اکابرین نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان کی شان کس طرح بیان کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ام السادات لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان بیان کرنے کے لیے ادب چاہیے، تعظیم چاہیے، اور ہم چھوٹی منہ اور بڑی بات ہوتی ہے. ان کے شان اور مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو اسلام کی صحیح تشریحات اور توضیحات پیش فرمائی ہیں، اس میں سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے اوپر دین ہے، اور اس کے نیچے سب چیزیں آتی ہیں. دین کے نیچے نسب ہے. ہمارے یہاں دین سے اوپر نسب نہیں ہے، دین کے اندر نسب ہے. لہذا جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ دین کے اندر آئیں گی. اب نسب کو ہم دین کے اندر لے کر اور پھر ہم کسی کے فضائل و مناقب کو بیان کریں گے تو وہ حدود کے اندر رہیں گے، اور ان حدود کا ہمارے اکابرین نے بہت خیال کیا ہے. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دل سوزی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے یہاں ان کو موضوع بحث بنا دیا گیا ہے. آج عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے ان کے بارے میں نازیبہ کلمات جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر بات کی جاتی ہے، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی طرف جو ہے ان کی توجہ جاتی ہے ان کی، کہ سرکار دو عالم نے جن کی تربیت کی ہو وہ کیسی شاہکار ہوں گی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنہوں نے زندگی گزاری، مولا علی کی جو زوجہ ہیں اور ام حسن و حسین ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اور پھر خاتون جنت کا لقب آپ کو جو عطا کیا گیا تو یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں تھا. تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے ان کا جب تذکرہ کیا، منقبت بیان کی، تو منقبت نے اس بات کا بہت خیال کیا کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا ادب اور احترام، اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے. چنانچہ میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا، بڑے بڑے لوگوں نے منقبت کہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پورے ہدایق بخشش کو پڑھ لیجیے. آپ ہدایق بخشش میں آپ نے سیدہ پاک کا زبردست حسین تذکرہ کیا ہے. منقبت کی تاریخ میں وہ اشعار کہے کہ پوری منقبت کی تاریخ میں کسی نے ایسے اشعار نہیں کہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے شہزاد سعیدی صاحب کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے ہدایق بخشش میں سیدہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ان کا نام بیان نہیں کیا ہے. فاطمہ نام بیان نہیں کیا ہے، ان کے القابات بیان کیے. بڑی حیران کن بات ہے کہ حضرت سیدہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، منقبت بھی بیان ہو اور نام بیان نہیں کیا ہے. میں آپ کے سامنے مشت نمونہ خروارے کے طور پر عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. سلام رضا، سلام رضا کیا ہے؟ ایک شاہکار ہے. اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے دیکھیں، 170 اشعار ہیں اس کے اندر. قصیدہ برودہ شریف کے جو ہے منہج پر لکھا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد رضا نے 105 سے لے کر 117 اشعار جو ہیں اس کے، اس میں آپ نے خاندان نبوت کا تذکرہ کیا اور ائمہ اہل بیت اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کیا. کیسے کیا ذرا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کے بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. جس کی آنچل نہ دیکھا مہر و مہر نے،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. پھر کہتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ کون سی بات کہی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ آپ نے فرمایا ساری کائنات راحت پاتی ہے رسول اللہ سے. کبھی آپ پوچھیں رسول اللہ کس سے راحت پاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں ہمیں سلام. نیوز بریک لینا ہے. نیوز بریک کے بعد آپ کی بات بالکل انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم لیں گے نیوز بریک، اور نیوز بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم. دیکھتے رہیں.